دعا ہر حال میں ایمان والے کے لیے باعث رحمت۔ جس شخص کو کوئی حاجت پیش آئے اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، یعنی حق تعالی سے قطع نظر کر کے لوگوں ہی کو حاجت روا قرار دے یا لوگوں ہی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے، تو اس کی حاجت پوری نہ ہوگی۔ معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دعا ہر حال میں ایمان والے کے لیے باعث رحمت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کوئی حاجت پیش آئے اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، یعنی حق تعالی سے قطع نظر کر کے لوگوں ہی کو حاجت روا قرار دے یا لوگوں ہی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے، تو اس کی حاجت پوری نہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ اپنی حاجت حق تعالی کے سامنے پیش کرے تو حق تعالی یا تو اس کی مراد جلد پوری فرما دیں گے، اور یا اگر اس کی عمر پوری ہو چکی ہوگی تو وفات دے کر اسے راحت عطا فرمائیں گے، اور کل قیامت میں نامہ اعمال میں میزان کے اندر اس کے اعمال کے اندر سبحان اللہ اسے بے پناہ اجر عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ردیف تھا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما تھے اور میں ان کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا۔ اچانک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مدد مانگو تو اللہ تعالی سے مانگو، یہ چیز لکھی جا چکی ہے اور وقت طے کر دیا گیا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہا کہ اگر ساری مخلوق مل کر بھی چاہے کہ تمہیں کوئی ایسا نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں ہرگز جو حق تعالی نے تمہارے نصیب میں نہیں لکھا تو ہرگز ان کو قدرت نہ ہوگی کہ وہ تمہیں نفع پہنچائیں۔ جو حق تعالی نے تمہارے نصیب میں نہیں لکھا تو وہ تمہیں نہیں مل سکتا، اور اگر ساری مخلوق مل کر یہ ارادہ کر لے کہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور جو تمہارے مقدر میں نہیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکتی نقصان تمہیں۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جو عمل بتلایا، اس کا مقصد یہ ہے بتلانے کا کہ دعا جو ہے ایمان والے کے لیے، بسا اوقات دنیا میں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی۔ ایسے ہی ایک اللہ والے سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت جو چیز میرے نصیب میں ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ سے مانگوں اپنے رزق کے بارے میں؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا رزق بسا اوقات اللہ رب العالمین تمہارے رزق کو مقید کر دیتے ہیں تمہاری دعاؤں کے ساتھ۔ اگر تم اللہ سے دعا کرو گے، دعا مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جو سبحان اللہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا والا بننا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ دور حاضر کے اندر ہم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، دنیا کے سامنے مانگتے یا دنیا سے والوں سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ ہاں، کسی حد تک تو انہیں ایک سبب کی وجہ سے تو ان سے امید وابستہ کی جا سکتی ہے، لیکن مکمل امید انہی سے کہ یہی سب کچھ مجھے دے گا، نہیں۔ ناظرین کرام، دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، تو اللہ رب العالمین صحیح امید وابستہ رکھتے ہیں ایمان والے، اور یقیناً یہ تو ایک معمول کے مطابق ایک بات ہے، لیکن بس اوقات ہم دنیا والوں سے اتنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ اگر وہاں سے امید پوری نہ ہو تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس کے ساتھ کتنا اچھا کیا اور اس نے آج تک جو ہے ہمیں کوئی نفع ہی نہیں پہنچایا۔ تو اس لیے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دعا کی تعلیم دی، یہ دعا والا بننا یا ہر لمحے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی چاہتے ہیں
کہ میرا امتی ہر لمحے اللہ سے مدد طلب کرتا رہے۔ اور وہ کیا انداز ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں جمعرات کے پروگرام کے اندر کہ سونے سے پہلے کی بھی دعا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائی، سو کر اٹھنے کی بھی دعا تعلیم فرمائی، کھانا شروع کرنے سے پہلے کی بھی دعا تعلیم فرمائی، شروع میں بھول گئے درمیان کی دعا تعلیم فرمائی، آخر میں دعا تعلیم فرمائی، گھر میں داخل ہونے کی دعا تعلیم فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحے کے لیے دودھ پیتے وقت کی دعا تعلیم فرمائی، آئینہ شیشہ دیکھتے ہوئے کی دیکھنے کی تعلیم فرمائی، بیت الخلاء میں جانے کی دعا کی تعلیم فرمائی، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا کی تعلیم فرمائی، حتیٰ کہ ایک پھل کھا رہے ہیں، نیا پھل ہے، موسم کا ایک نیا پھل ہے، اس وقت وہ پھل کھاتے وقت کی دعا بھی تعلیم فرمائی۔ تو ہر لمحے اس لیے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ میرا یہ امتی اپنے سبب پر یقین نہ رکھے بلکہ مسبب الاسباب پر یقین رکھے۔ اس کے ذہن کے اندر سارا کچھ اپنا نہ ہو، اس کے ذہن کے اندر میں نہ ہو کہ یہ تو سب کچھ میں نے کیا ہے، میری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ہرگز ایسی بات نہیں۔ ہاں، اللہ سے مدد طلب کرے اور پھر کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین کرام، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے کام کا آغاز، اپنے دن کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو اپنے معمولات، دن بھر کے معمولات، صبح و شام کے معمولات کے اندر دعاؤں کو، مسنون دعائیں بھی موجود ہیں، وہ دعائیں جو صبح و شام کی مسنون دعائیں ہیں انہیں پڑھیں۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی امت کے لیے۔ اس کے اندر کتنا کچھ پوشیدہ ہے، شاید کہ میں اور آپ اس کے ایک ایک دعا کے جو سبحان اللہ کلمات ہیں اور ان کی برکات ہیں، اس سے بالکل ہمیں اس کی بالکل میں سمجھتا ہوں اس کی جو پہلے کلمات ہیں، شروع کے کلمات ہیں، یہ درمیان کے کلمات ہیں، ایک ایک کلمے پر اگر غور کریں کہ سبحان اللہ کتنی جامعیت ہے اور اس کے اندر کتنی برکات ہیں، سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک دعا تعلیم فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، ایک پریشان حال، غربت و مرض کے آثار سے لبریز ایک انصاری سے ملاقات ہوئی، یعنی بہت پریشان ایک حال صحابی تھے اور مصائب اور تکالیف نے انہیں گھیر رکھا تھا، بیماریوں نے انہیں گھیر رکھا تھا، ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، ایسی حالت آخر کیوں ہے؟ کہا تنگ دستی ہے، امراض کی وجہ سے، اور بیماریاں بھی بہت ہیں، اور فائنینشیل سچویشن بھی اتنی مضبوط نہیں ہے، بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایسی دعا نہ بتاؤں کہ تم اس کو پڑھو اور تنگ دستی اور بیماری تم سے دور ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا مجھے بھی سکھلا دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر، کیا ہی خوبصورت یہ کلمات ہیں، اگر ترجمہ پڑھیں تو یقیناً آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بھروسہ اس ذات پر جو زندہ ہے، جو حی ہے، جسے موت نہیں آئے گی، اور تعریف اس اللہ کی جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ حکومت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ ذلت کے موقع پر اس کا کوئی مددگار ہے، اور اسی کی خوب بڑائی بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ چند دن کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے ابو ہریرہ، آج میں اچھی حالت دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ نے جو یہ دعا سکھلائی اسی کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام کتنی ہی جامع دعائیں ہیں یہ، واللہ یہ تو صرف ایک دعا میں نے آپ کو بتلائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر وہ لوگ جو صبح و شام کے معمولات رکھتے ہیں، صبح و شام کے وظائف پڑھتے ہیں، صبح و شام کی جو دعائیں منقول ہیں احادیث کے اندر وہ پڑھتے ہیں، واللہ اللہ تبارک و تعالی اگر ان پر مصائب آ بھی جاتے ہیں، تکالیف آ بھی جاتی ہیں، بیماریاں آ بھی جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں صبر کی دولت عطا فرماتے ہیں۔